السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ پروگرام کے آغاز پر بات کریں گے پی ٹی آئی کے معاملات اور مذاکرات کے سیاسی شور شرابے پر۔ ایک جانب سیاسی مذاکرات کے حوالے سے مختلف آپشنز اور فارمیٹ سامنے آ رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی قیادت وفاق اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک واضح سگنل دے رہی ہے۔ پی ٹی آئی قیادت نے آج خیبر پختونخوا میں آپریشن کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کے الزامات کی تردید کر دی ہے اور ساتھ ہی یہ موقف اپنایا ہے کہ آپریشن ایشوز پر وفاق اور صوبائی حکومت کو مل بیٹھ کر پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی قیادت تقسیم دکھائی دے رہی ہے۔ ہمارے گزشتہ روز کے پروگرام میں شیخ وقاص اکرم یہ واضح کر چکے ہیں کہ پی ٹی آئی مذاکرات میں کسی طور پر شریک نہیں ہوگی اور مذاکرات کا مینڈیٹ محمود خان اچکزئی کے پاس ہے۔ اچکزئی صاحب کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی بدستور لٹکا ہوا ہے اور خود پی ٹی آئی کے اندر اس حوالے سے بھی اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ کیا واقعی محمود اچکزئی مذاکرات کے لیے ایک درست چوائس ہے؟ اور پی ٹی آئی قیادت کا آج پریس کانفرنس میں سامنے آنے والا موقف کیا بتا رہا ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ کل آپ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی میں بھی تھے، وہاں پہ آپ نے کہا کہ جی خان صاحب کا کوئی فیصلہ درست نہیں ہوتا۔ ہم آپ سے اتفاق بھی کرتے ہیں کافی حد تک، لیکن اب انہوں نے اچکزئی صاحب کو ایک مینڈیٹ دے دیا ہے کہ وہ مذاکرات کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اچکزئی صاحب کا جو فیصلہ انہوں نے لیا وہ بھی درست نہیں ہے؟ تو اگر خان صاحب کے کوئی فیصلے درست ہی نہیں تو پھر اچکزئی صاحب کیا مذاکرات کریں گے اور کیا وہ مذاکرات فروٹفل بھی ہوں گے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، میں نے جس کنٹیکس میں یہ بات کی وہ یہ تھا کہ فیصلے جو ہیں وہ آپ اگر اچکزئی صاحب کی ذات پہ ریلائی کرتے ہیں، وہ ایک شخص ہیں، وہ بھی ہزار دفعہ سوچے گا کہ اگر میں ڈائیلاگ کروں گا، کچھ دوں گا، کچھ لوں گا، اور اگر جو کچھ دے دیا بعد میں تاریخ میں مجھے کس حوالے سے یاد رکھا جائے گا۔ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ یہ اپنے پارٹی اور اچکزئی صاحب کو ملا کے مینڈیٹ دیتا تاکہ کلیکٹیو وزڈم اس میں آتی؟ نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ مینڈیٹ پہ بات کرنی ہے اچکزئی صاحب نے، ریزرو سیٹوں پہ، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ، کیسز پہ۔ اب حکومت جو ہے مذاکرات کرے گی تو مینڈیٹ تو دینے سے رہی، کیونکہ مینڈیٹ دینے کا مطلب ہے کہ پھر ساری چیزیں خود بخود مان لی جائے گی، یعنی کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی نل اینڈ وائڈ ہوں گے، حکومت بھی نل اینڈ وائڈ ہوگی۔ تو لہٰذا اگر بالفرض مذاکرات کے وقت یہ فرگو کیا جاتا ہے، کیا وہ اپنے تئیں یہ فیصلہ کرے گا؟ وہ لازماً وہ خان کے پاس دوبارہ جائے گا۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہوتا کہ ایک ٹیم بناتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی جو ہیں، پی ٹی آئی نے جنگ لڑی ہے خان کی، کسی اور نے نہیں لڑی ہے۔ یہی انہی ایم این ایز نے، انہی لیڈرز نے، انہی ایم پی ایز اور ورکر نے لڑی ہیں۔ کس طرح آپ اس کو مائنس کر سکتے ہیں، پوری پارٹی کو ڈسکریڈٹ کر سکتے ہیں، اور آگے اس پارٹی میں پھر کسی کا کیا فیوچر ہے؟ اتنے لوگ 26، 27، 28 سال کے ساتھ خان کے ساتھ رہے، جب اپوزیشن لیڈر بنانے کا وقت آیا تو علی ظفر صاحب کو آپ نے اگنور کر دیا۔ کوئی ایک ریزن تو ہونی چاہیے۔ سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے خان صاحب اعتماد کھو چکے ہیں اپنے موجودہ قیادت پر، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ خان تو کبھی کسی پہ اعتماد کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر پارٹی بند کر دیں، کہیں کہ آئی ایم آل ان آل۔ اعتماد وہ کبھی نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا، خان جب جیل گیا نا، سب سے بڑی غلطی یہ ہے۔ سر پھر ایک منٹ، سوری، وہ کیا کرتے ہیں پھر؟ پارٹی کیسے چلتی ہے؟ مروت کو سائڈ پہ کر دو کیونکہ مروت پاپولر ہو رہا ہے، فلانے کو سائڈ پہ کر دو فلانا پاپولر ہو رہا ہے، یہ اس طرح پارٹی چل رہی ہے؟ میں آپ کو گزارش کروں، یہ ایک طرح حقیقت ہے کہ خان صاحب جب جیل گئے نا تو اپنے ساتھ اپنی پارٹی کو بھی جیل لے گئے۔ جب نواز شریف صاحب جیل گئے تھے نا تو فیصلے باہر والے لیتے تھے۔ آپ کوئی ایک فیصلہ کوئی نہیں بتا سکتے ہیں جو خان کے علاوہ کسی اور نے لیا ہو، اور سارے فیصلوں کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں۔ جو فیصلے ان سے کروائے جاتے ہیں، میں عموماً یہی کہہ رہا ہوں کہ خان کی اپنی جو وزڈم ہے اس پہ سوالیہ نشان نہیں ہے، سوالیہ نشان اس پہ ہیں کہ فیصلہ سازی کے لیے ان کے سامنے کیا رکھا جاتا ہے۔ وہ کسر پسر ہوتی ہے جو ان کے کانوں میں ڈالی جاتی ہے، نہ ان کی میڈیا تک رسائی ہے، نہ اپنے پارٹی کے لیڈر تک رسائی ہے، نہ ورکر تک، نہ فیڈ بیک آتا ہے۔ ان کو کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح اس کا ذہن بنایا جاتا ہے، میں دیکھتا آیا ہوں، ایک کان میں بات ڈال دیتا ہے، دوسرا آ کے تائید کر دیتا ہے، اور تیسرا جناب آ کے مہر ثابت کروا دیتا ہے اور فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ سارے فیصلے اسی طرح ہیں، اور یہ بدنیتیوں پہ مبنی فیصلے ہیں کہ جس کی وجہ سے پارٹی آج کون سے نیریٹیوز کھو گئی؟ افغان
شہریوں کا کہ ان کو نہ نکالیں، وہ نیریٹو کھو چکی ہے. کے پی میں افغانوں کو نکالا گیا ہے. ڈرون اٹیک پہ کبھی ابھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی مزاحمت یا کوئی ایف آئی آر یا کوئی مذمت ہوئی ہو؟ حتیٰ کہ خان کی طرف سے بھی ٹویٹ نہیں لگایا جاتا ہے. پھر آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایشن ہے آپریشن پہ جو جس طرح کلاس لی جاتی تھی کے پی کی سابقہ حکومت کی، وہاں پہ آپریشن بھی اب شروع ہیں، ڈرون بھی ہو رہے ہیں، افغانوں کو بھی نکالا گیا ہے. اور اس کے علاوہ لوگوں کو بس اسی پہ ٹرخایا جا رہا ہے، جناب لاہور چلے گئے، ہم اب کراچی جا رہے ہیں. تو سر میں اگر اوور آل میں آپ کی بات کو سمجھوں یا میں آپ کی بات کا مطلب نکالوں تو وہ یہ ہے کہ خان صاحب کانوں کے کچے بھی ہیں، وہ خود سے کسی کو پاپولر ہوتا ہوا دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ اپنے جو ڈیسیژنز ہیں وہ سم ٹائم اسی پہ یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں. تو کیا پی ٹی آئی کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ مائنس عمران خان فارمولہ چلایا جائے اور پی ٹی آئی کو چلایا جائے؟ دیکھیے خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ہمیشہ سے وہ اپنے تئیں جو پہلا فیصلہ لیتے ہیں نا وہ میرٹھ پہ لیتے تھے، لیکن میرٹھ کو ہمیشہ ان ہی لوگوں نے جو ہے سبوٹاج کیا ہے. خان کے پاس پہنچ جاتے تھے کوئی نہ کوئی چینل نکال کے، اور وہی میرٹھ پہ لیے گیا فیصلہ جو ہے وہ ریورس ہو جاتا ہے. اس ٹرینڈ نے پارٹی کو تباہ کیا. ایک دفعہ میں نے خان صاحب کو کہا، اور یہ سارے علی ظفر صاحب برسگور صاحب کا کہا ہے، میں نے کہا خدا را کسی غلط فیصلے پر بھی ڈٹ جاؤ تاکہ ان لوگوں کی حوصلہ شکنی ہو. یہ سب آپ کو اپروچ کرتے ہیں ادھر سے ادھر سے اور فیصلے. ابھی آپ دیکھیں نا سیکرٹری جنرل جو ہے چیئرمین کو کہہ رہے ہیں کہ وہ چیئرمین ہی نہیں ہے. چیئرمین صاحب وہ کیا کہیں گے کہ آپ سیکرٹری جنرل ہیں، آپ خود پڑھی لکھی قانون سے وابستہ ہیں. یعنی آئین میں آپ کے پی ٹی آئی کے آئین میں اور الیکشن لاز میں پرووائڈڈ ہے کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن سے منتخب ہوگا وہ سیکرٹری جنرل ہوگا، اور اگر وہ مر جاتا ہے یا ریزائن کر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہوگا. یہ کہاں سے آ گیا؟ لیکن فیصلے ہوئے، اور اب پارٹی میں آپ انتشار دے کہ علی امین خان کو کتنا ڈسگریسفلی انہوں نے آؤٹ کیا. یعنی آپ یہ بتانا چاہتے ہیں نا کہ جو بھی آپ کے لیے کام کرے گا، 5-6 دفعہ اسلام آباد آئے، لاہور گئے، سنجانی اس سے پہلے بھی بڑی سختیاں کاٹی ہیں. اچھا اس سے پہلے، لیکن کہاں پہ کھڑا ہے وہ؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ میرے ساتھ کیا ہوا؟ اور علی ظفر صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ برسگور کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ آخر اس سے فائدہ کیا ہے؟ آج تک انہوں نے اجتماعی وحدت اور اتحاد کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں ہے. ورکر اس سے مایوس ہوا ہے. اور اوور آل یہ جو کنفیوژن ہے یا یہ جو فساد ہے، اس کی جڑ کون ہے آپ کی رائے میں؟ اس کی جڑ جو ہے نا وہ مادی دنیاوی انٹرسٹ ہیں، جس نے خان کو جو ہے قید کو طوالت دی ہے. اور وہ لوگ ہیں جو دنیاوی مفادات کے لیے خان کے سیاسی ورثے پہ قبضہ کرنے کے لیے اور خان کے نام پہ پی ٹی آئی جو اوور دا ورلڈ جو مقام بنا چکی ہے اس کا وہ رس چوسنے میں کنٹینیو کریں گے. تب تک کریں گے جب تک خان باہر آ کے ان کو خود احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ لوگ ان کے ساتھ کیا کرتے رہے. سر خان صاحب تو تبھی باہر آئیں گے نا جب کوئی مذاکرات ہوں گے. آپ کے پہلے سوال کے جواب میں آپ نے یہی کہا کہ حکومت مذاکرات کیوں کرے گی؟ پھر یہ کیا ہے؟ یہ کوئی فروٹفل ایکسرسائز تو نہیں ہے؟ کیا ٹائم ویسٹ کیا جا رہا ہے، ٹائم بائی کیا جا رہا ہے، کوئی ٹوپی ڈرامہ ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹوپی ڈرامہ ہے، وقت ضائع کیا جا رہا ہے. حکومت کیوں مذاکرات کرے نا؟ پہلے یہ تو بتائیں. یعنی کون سے حکومت نے کوئی سی بی ایم دیے ہیں، کسی کو چھوڑا ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی پہ آزادی ہے، یا مطلب یہ ہے کہ کیسز ختم ہوئے، لیڈر سارے اندر بند ہیں، حتیٰ کہ خواتین بند ہیں، بوڑھے لوگ بند ہیں، کوئی خدا نخواستہ مر گیا اور ان کے گلے میں پڑے گا. اتنا تو کم از کم کرنا چاہیے تھا نا. وہ یہ بھی نہیں کر رہے ہیں. اب آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ مذاکرات کے نتیجے میں ان کے دلوں میں رحم آئے گا اور وہ جناب وہ سب کچھ کر لیں گے جو ہم چاہتے ہیں. اچھا چلیں، اگر اسموک اسکرین بھی یہ کر رہے ہیں تو رانا ثناء اللہ صاحب بات کرتے ہیں 5 بڑوں کی. کل کا جو ایک اعلامیہ تھا اس میں بھی کچھ بڑوں کی بات کی گئی. 5 بڑے ہوں گے، 3 بڑے ہوں گے، کتنے بڑے ہوں گے آپ کے مطابق؟ رانا ثناء اللہ صاحب سے ایک دفعہ اسمبلی میں یا شاید کسی میٹنگ میں میری بات ہوئی تھی. یہ بات انہوں نے ادھر بھی دہرائی تھی اور ان کی ایک بات درست ہے. وہ ان کی سوچ یہ ہے نا کہ پاکستان کا یہ جو مسئلہ ہے آپ بھی اچھی طرح سمجھتی ہیں. پاکستان کا مسئلہ صرف خان کی رہائی تک تو نہیں ہے نا. آپ کا عدالتی نظام کہاں پہ کھڑا ہو گیا ہے؟ آپ کی قومی سلامتی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کی قوم کے اندر معیشت کا استحکام آپ دیکھیں، لوگوں کی بنیادی حقوق کا حال دیکھ لیں.
انصاف کے حصول تک رسائی کو آپ دیکھ لیں، تو لہٰذا جب تک میجر پولیٹیکل پارٹیز بشمول پی ٹی آئی خود ایک نئے عمرانی معاہدہ کر کے آپس میں ایک معاہدہ کر کے پھر ان کو چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھیں کہ آئیں پاکستان کا سوچتے ہیں اور پاکستان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. تو اس لیے یہ 5 بڑوں کی بات یہ ہے کہ پہلے سیاستدان تو اس پہ راضی ہو جائیں. چلے سر 5 بڑے نہیں، اصل مسئلہ تو 2 بڑوں کا ہے. ان 2 بڑوں کی انگیجمنٹ ہونی چاہیے. وہ 2 بڑے تو انگیجمنٹ کرنے کو تیار ہی نہیں، تو پھر یہ کیا ہونے والا ہے؟ 2 بڑے تو اب آپ دیکھیں بات نوبت گالیوں تک آئی ہوئی ہے اور آپ انگیجمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اور یہی 2 بڑے. تو یعنی کہ کچھ نہیں ہونے والا، یہ 2 بڑے لڑتے رہیں گے اور یہی سب چلتا رہے گا؟ لڑتے رہیں گے اور لڑواتے جائیں گے لوگ ان کو. جس طرح خان کی لڑائی میں دیکھ رہا ہوں، خان سے زیادہ سوشل میڈیا جو ہے وار کر رہا ہے، اور دوسری سائڈ سے بھی کسر نہیں پوری، یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی ہے. صحیح. سر آج جو پی ٹی آئی نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کچھ کہا گیا تھا اس کو انہوں نے نگیٹ کیا ہے. اب اس سے معاملہ حل ہو جائے گا یا معاملہ مزید خرابی کی طرف جائے گا؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے نگیٹ کرنا تو ان کا کہنا، آپ ایک الزام لگاتے ہیں کہ وہ ولی مسعود کو لگا دیں وزیر اعلیٰ، یا آپ کہتے ہیں بیت اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں. اب یہ اتنا بھی تو نہیں ہے نا. پی ٹی آئی ایک محب وطن جماعت تو ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور دہشت گرد سے کس طرح ان کے تانے بانے جوڑے جا سکتے ہیں؟ بے شک آپ ہمیں 9 مئی پہ آپ الزام لگائیں، آپ ہمیں دہشت گرد کہیں، ان دہشت گردی کی حد تک جو جلسے جلوس ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہیں ان کا اس طرح جو ہے یہ حق اس پارٹی کا ہے، اور انہوں نے جو ہے ڈینائی کیا ہے، ان الزامات کی تردید کی ہے، تو ہر پارٹی کو یہ حق ہوتا ہے. صحیح. سر اب ایک ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی بھی یہ موقف اپنائے کہ جی ڈرونز حملے نہیں ہونے چاہیے، آپریشن نہیں ہونا چاہیے، لیکن پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ سی ایم ہیں، یہ آپ اپنائیں، ہم لوگ اس پہ کچھ نہیں کہیں گے. اب یہ پارٹی کے اپنے اندر جو اختلافات ہیں جو کہ آلریڈی بہت زیادہ ہیں، لیکن اب مزید آ رہے ہیں، سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ بھی آ رہے ہیں، تو پھر اب اس کا کیا ہوگا؟ یہ پارٹی اسی طرح لڑتی رہے گی؟ موقف کون اپنائے گا؟ کون کیا کہے گا؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے نا کہ جو حقیقت ہوتی ہیں وہ لوگ چھپاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. یعنی کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے حوالے سے موجودہ حکومت کی اپروچ وہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی ہے، لیکن اس کو بھی جو ہے اب آپ کو پولیٹیکل کمیٹی کی وہ آج رپورٹ میں نے پڑھی ہے، نیوز میں آئی ہے کہ کس طرح وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب ڈرون کی مذمت نہ کریں، اور اگر کرنی ہے تو شیخ وقاص صاحب کریں. اب یہ سارے صوبائی معاملات ہیں نا، اور میرا خیال ہے کہ بھئی وہ ایک دم کی کارگر رہی کہ جناب گورنر راج لگاتے ہیں. خان کی رہائی مسلیتوں کے تابع اگر ہوگی تو خان رہا نہیں ہوگا. صحیح. جب تک آپ اپنی کشتیاں جلائیں گے نہیں، اور جب تک آپ کی یہ سوچ نہیں ہوگی کہ ہم نے جو بھی قیمت ادا کرنی ہے، لیکن احتجاجی تحریک وہی چیز جو خان ان سے مانگ رہے ہیں، جس کے لیے حکومت تبدیل ہوئی، جس کی وجہ سے 2.5 سال سے وہ چیخ رہے، وہ کہتے ہیں احتجاجی تحریک کی طاقت کو جو ہے مضبوط کریں. وہ یہ سارے کام پارٹی کر رہی ہیں، یہ کام نہیں کر رہی ہیں، بلکہ دن بدن اس پہ کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہیں. لیکن سہیل آفریدی بات کر رہے ہیں اسٹریٹ موومنٹ کی. ڈو یو تھنک کہ اسٹریٹ موومنٹ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں چل پڑے گی، نہیں چل سکتی، فنڈز آپ کی پارٹی کے پاس نہیں ہے، پارٹی آپس میں لڑ رہی ہے، روز کوئی نہ کوئی لڑائی ہو رہی ہے، مروت صاحب کو بھی سائڈ پہ کر دیا، جو لوگ خان صاحب کو کیسز میں ریلیف دلوا رہے تھے ان سے فائلیں بھی اٹھوا لی ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو؟ کہ یہ اسٹریٹ موومنٹ کا صیغہ جو ہے یا اصطلاح، یہ بیسیکلی محترم علی خانم کے منہ سے نکلا ہے، یہ غلط طور پہ استعمال ہوا ہے. کون سی اسٹریٹ موومنٹ سے مراد کیا ہے؟ اسٹریٹ موومنٹ سے یہ مراد تو نہیں ہے نا کہ گلیوں میں لوگوں کو نکالو. اصل میں یہ پروٹیسٹ موومنٹ ہے، احتجاجی موومنٹ، جس کو حتمی طور پہ جب منطقی طور پہ آپ کی ساری تیاریاں کلمینیٹ ہوں گی تو پھر ایک ملک گیر احتجاج ہوگا، اور وہ لازماً اسلام آباد ہی آئے گا اگر کوئی احتجاج ہو سکتا ہے، اگر ہو سکتا ہے تو لہٰذا اس کے لیے تیاری. اچھا، اب جو امیدیں ہیں وہ سہیل آفریدی سے لگائی جا رہی ہیں کہ یہ کچھ کریں گے، لاہور بھی گئے. آپ کو نہیں لگتا کہ سہیل آفریدی کے وفاق کے ساتھ کچھ اچھے تعلقات بن رہے ہیں؟ عطا طالر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جی رویے بہتر ہو رہے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ بہت بہتر ہوئے ہیں،
اور یہ چیز جو ہے تسلیم کرنی چاہیے. باقی جو ہیں اور یہ نورہ کشتی نہیں ہونی چاہیے. جن چیزوں پہ آپ اصولاً اتفاق کرتے ہیں بتا دیں, کوئی غلط نہیں ہے. آپ دہشت گردی کی جنگ میں آپریشن کی اجازت دیتے ہیں, اس کو تسلیم کر لیں, کیونکہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یکجا ہونا چاہتے ہیں. ڈرون پہ جو آپ کا موقف ہے, اگر کوئی آپ کے تحفظات ہیں تو بتا دیں, نہیں تو ڈرون تو ہو رہے ہیں, 22-24 ڈرونز ہو گئے ہیں, اور یہ کولیٹرل ڈیمیج کے ڈرون کی بات کر رہا ہوں. اس طرح باقی معاملات بھی ہیں. بہرحال میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ یہاں پہ ہر چیز پہ ان کے ساتھ مصالحت کریں گے تو پھر خان کی رہائی کو بھول جائیں, پھر وہ ممکن نہیں ہے. یا آپ نے ان کو خوش کرنا ہے یا پھر آپ نے خان کی رہائی کی تحریک چلانی ہے. دیر از نو تھرڈ آپشن, دیر از نو آپشن ان بٹوین. صحیح, بہت شکریہ مروت صاحب. ناظرین, آپ نے دیکھا میں نے اپنے خیالات کا کھل کے اظہار کیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی ان کو امید نہیں ہے کہ مذاکرات سے کچھ حل نکلے گا. اور اب پروگرام میں ہم مذاکرات اور خیبر پختونخوا میں آپریشن پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کے اختلافات پر حکومتی موقف جانیں گے, اور ساتھ ہی یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اب ان دونوں فرنٹس پر حکومت کیا پوزیشن لینے جا رہی ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک. بہت شکریہ عقیل پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. بیرسٹر صاحب, سب سے پہلے تو آج پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے کی جانے والی پریس کانفرنس پر بات کر لیتے ہیں کہ جس میں انہوں نے خیبر پختونخوا میں آپریشن کے ایشوز پر ڈی جی آئی ایس پی آر کے الزامات اور موقف کی تردید کی ہے, اور دہشت گردی کے خلاف مل کر ایک حکمت عملی بنانے کی بات کی ہے. وفاقی حکومت کو پی ٹی آئی کا آج کا پیش کیا گیا موقف قبول ہے یا آپ اس کو رد کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوزین صاحبہ بہت بہت شکریہ. دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے کہ کسی بھی حوالے سے جو ان کی آج کی پریس کانفرنس ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بغیر کسی وجہ کے جو باتیں کی گئیں, جس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک نیشنل پالیسی بننی چاہیے, جب آلریڈی آپ کا نیشنل ایکشن پلان موجود ہے, اور نیشنل ایکشن پلان 2.0 جو کہ اپنی حکومت میں آپ کو یاد ہوگا 2021 میں اس کو فردر ریفائن کیا گیا, تھوڑا ایکسپینڈ بھی کیا گیا, وہ جو تمام تر 14 کے 14 نکات پہ اگر عمل درآمد ہوں اور عمل پیرا ہوں تو میرا نہیں خیال کہ کسی نیشنل ڈائلاگ یا نیشنل پالیسی کی آپ کو ضرورت پڑے گی یا پڑھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات, صوبے کی اپنی حکومت کیا کر رہی ہے, اس کی اپنی ترجیحات کیا ہیں. اس کی اپنی ترجیحات احتجاج ہے, انتشار ہے, جلاؤ ہے, گھراؤ ہے اور دھرنا ہے. صوبے کے اپنے گورننس کے ایشوز ہیں, صوبے کے اپنی کاؤنٹر ٹیررزم کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے, یا وہاں پہ جو ایک کوارڈینیشن رکھنی چاہیے وفاق کے ساتھ, وہ بالکل لیکنگ ہے اور وہ نظر نہیں آتی کہیں بھی. لیکن ان کو نیشنل ایکشن پلان کے ان پوائنٹس پہ, ان نکات پہ کام نہیں کرنا, کیونکہ لا اینڈ آرڈر جو سچویشن ہے وہ ایک صوبائی سبجیکٹ ہے. جو لا اینڈ آرڈر کا سبجیکٹ ہے وہ صوبے ہی نے آگے دیکھنا ہے اور معاملات کو آگے بڑھانا ہے, لیکن ان کوارڈینیشن ود دا فیڈریشن, اسپیشلی جہاں پہ ملک کی ساورینٹی, سیکیورٹی اور نیشنل سیکیورٹی کی بات آئے, تو یہ اس پہ عمل کرنے سے قاصر ہیں. یہ کیوں ہے, یہ کیوں طالبان اور طالبان کے جو گروپس ہیں, دہشت گرد گروپس ہیں, ان کو یہ کال آؤٹ نہیں کرنا چاہتے, اپالوجسٹ بنے ہوئے ہیں, اور بالکل کسی قسم کی جو ہے ان کی نیم یا شیم نہیں کرنا چاہتے, if anything ایڈنگ اور ایبیٹنگ کر رہے ہیں. جی آج انہوں نے تردید کی ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے ایک تجویز بھی دی ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت اور وفاقی حکومت صوبے میں آپریشن اور دیگر سیکیورٹی معاملات پر کوارڈینیشن کے ساتھ کام کرے. تو وہ تو آپ کو کوارڈینیشن کے لیے بلا رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آئیں مل کر بات کرتے ہیں یا مل کے کام کرتے ہیں اس کے اوپر. اچھی بات ہے, بالکل. پھر صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے اگر یہ چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وزیر اعظم کو خط لکھتے اور کہے کہ جی ہم کوارڈینیشن چاہتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ آلریڈی کوارڈینیشن ہے اور کوارڈینیشن ہونی چاہیے. اس میں ifs اور buts نہیں ہونے چاہیے, اس میں نیچرلی آپ کی آٹومیٹک کوارڈینیشن ہونی چاہیے, کیونکہ جب آپ کو انٹیلیجنس رپورٹس مل رہی ہیں اپنے صوبے کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے, کاؤنٹر ٹیررزم کے جو ایفرٹس ہیں اس حوالے سے, تو آپ کو تو فورتھ کمنگ ہونا چاہیے. آپ کو تو اس پہ ایکشنیبل انٹیلیجنس جو ہوتی ہے اس پہ وفاق کا ساتھ دینا چاہیے, وفاق کے جو ادارے ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے, نہ کہ آپ آئیں بائیں شائیں کریں. صوبے کا اپنا جو اسپوکس پرسن ہے اس نے تو واضح طور پہ جو ہے ایک پالیسی اختیار کی ہے, اور ایک نہیں 2 شوز میں میرے ساتھ وہ بیٹھے اور انہوں نے وہاں پہ ان کو کنڈیم کرنے یا کال آؤٹ کرنے کے حوالے سے, یا ان کو دہشت گرد گروپ یا جماعت کے لیبل کرنے کے حوالے سے ان کی ہچکچاہٹ تھی.
پتہ نہیں کہ کیوں ہچکچاہٹ تھی, ایسا ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ جب پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ ایک دہشت گرد گروپ ہیں, پرسکرائبڈ آرگنائزیشن ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنے لیت و لال سے کیوں کام لیا گیا. یہ آئیں بائیں شائیں کی جو پالیسی اپنائی گئی, اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے ان کو. تو اب اچھی بات ہے کہ آج کی پریس کے تھرو اور آج کی پریس کانفرنس کے تھرو یہ کم از کم کلیئر کیا ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جو ڈسپیرٹی ہے صوبے کی اور وفاق کے پی ٹی آئی کے عہدیداران یا ان کے نمائندگان کے حوالے سے, اس کو جو ہے کم از کم ختم ہونا چاہیے, اور ایک جو جماعت ہے اس کی پالیسی ایک ہی پالیسی ہونی چاہیے. یہاں پہ وفاق میں تو ہمارے ساتھ وہ کوارڈینیشن کی باتیں کرتے ہیں, لیکن صوبے کا جو ایک طرز ہے یا اس کا جو ایک ڈیمینر ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو آپس میں پہلے یہ بات طے کر لیں کہ صوبے کی پالیسی کے ساتھ چلنا ہے یا وفاق کے اندر جو ان کی جماعت کے نمائندے ہیں ان کی پالیسی کے ساتھ چلنا ہے. تو پہلے تو یہ کلیئرٹی آنی چاہیے, اور آپس کی جو خلفشاری ہے یا آپس کی جو ڈویژنز ہیں ان کو ختم کریں. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان ٹرو لیٹر ان اسپرٹ جو نیشنل ایکشن پلان کے وہ 14 نکات ہیں اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, اور صوبے کی طرف سے ہونا چاہیے, کیونکہ زیادہ تر چیزیں تو صوبے سے کنسرننگ ہیں. تو صوبہ اس پہ کام کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ نیچرلی ایک کوارڈینیشن جو ہے وہ ایگزسٹ کرنا شروع ہو جائے گی. یعنی کہ اگر وہ ساتھ بیٹھنے کی بات کریں گے اور اگر کام کریں گے تو آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ جی بالکل, کیوں نہیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ صرف دہشت گردی صرف ایک صوبہ کے پی کا مسئلہ نہیں ہے, پورے ملک کی سالمیت, پورے ملک کی سیکیورٹی, پورے ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں اور اس سے جڑے ہیں. تو بہتر ہے کہ یہ بالکل وزیر اعظم کو لکھیں. پہ وزیر اعظم آئی ایم شیور کہ ان کی جو خواہش ہے وہ ایک میٹنگ بھی بلا لیں گے, اور اس حوالے سے کم از کم یہ چیز بھی سامنے آ جائے گی کہ ان کا موقف کیا ہے. کیا یہ وہاں پہ انڈرٹیک کریں گے کہ ہم نیشنل ایکشن پلان کے وہ تمام تر جو نکات ہیں ان پہ عمل درآمد منوہن جو ہے اس پہ عمل درآمد کریں گے. یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک روڈ میپ بتا دی ہے, یہ روڈ میپ آپ نے بتا دی ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے. جسٹ ان کیس اگر سہیل آفریدی صاحب اپنی آپریشن والی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹتے تو کیا گورنر راج لگ سکتا ہے؟ کیا یہ آپشن موجود ہے ابھی؟ دیکھیں آئین کا ایک اندر یہ آپشن موجود ضرور ہے, اور میں بس یہ خود یہ سمجھتا ہوں کہ جب حالات انتہائی ناگزیر ہو جائیں یا اس حد تک چلے جائیں یا اس نہج تک پہنچ جائیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ یہ ایک آئینی آپشن ضرور ہے. فی الوقت تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور آئے روز جو دہشت گردی کے واقعات صوبہ کے پی کے میں ہو رہے ہیں اور سب سے زیادہ اسی صوبے میں ہوئے ہیں, کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں بھی فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ اور وہ تمام تر چیزیں شواہد اور ثبوتوں کے ساتھ رکھے گئے, بتایا گیا کہ کتنے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے, کتنے واقعات دہشت گردی کے جو ہیں وہ صوبہ کے پی میں ہوئے, اور کتنی شہادتیں ہو چکی. تو کم از کم اب تو یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں, بلیک اینڈ وائٹ آؤٹ ان دی اوپن ہے. تو ان کو دیکھتے ہوئے میرے خیال سے ایک سنجیدگی کا جو ہے مظاہرہ وہ کے پی کی حکومت جو ہے اس کو بالکل کرنا چاہیے, اور صوبے کے جو اونرشپ ہے وہ ان کو لینی چاہیے, نہ کہ وہ اس طرح کے ایڈونچرز پہ نکلیں کہ ہم احتجاج کریں گے, ہم 8 فروری کی جو ہے وہ کال دے دی. تو کم از کم یہ دیکھنا چاہیے کہ صوبے کی عوام سفر کر رہی ہے, پاکستانی عوام پھر اوور آل سفر کرتی ہے جب صوبے کی جو شارٹ کمنگز ہیں اس حوالے سے. آپ نے بیرسٹر صاحب یہ جو سیکیورٹی معاملات تھے اس کا روڈ میپ تو بتا دیا, اب ذرا سیاسی جو یہ معاملات ہے اس کے اوپر آپ کا موقف جانیں گے کہ مذاکرات کی جو بات ہو رہی ہے, کیا یہ درست ہے کہ وزیر اعظم نے اسپیکر قومی اسمبلی کو مذاکرات کا گرین سگنل دے دیا ہے, اور اب جو حکومت نے جو 2025 میں ایک مذاکرات والا فارمولہ اپنایا تھا اسی کے تحت یہ مذاکرات بھی ہوں گے, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں وزیر اعظم پاکستان نے ایک نہیں متعدد بار مذاکرات کی دعوت دی ہے, اور آخری مرتبہ مجھے یاد ہے کہ کابینہ کی میٹنگ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے باضابطہ دوبارہ مذاکرات کی جو دعوت ہے اس کو دہرایا اور دوبارہ پیشکش کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی تو ہمارے پارٹ پہ ہے اور ہم بالکل مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, اور مذاکرات کا جو وینیو ہے اور جو پلیسنگ ہے وہ کیونکہ اسپیکر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ان کا رول ایز اے فیسیلیٹیٹر ہے, وہ اپنے گڈ آفیسز جو ہیں وہ اس کے لیے پیش کرتے ہیں, اور بالکل مذاکرات کا جو موسٹ اپروپریٹ فورم ہے وہ پارلیمان ہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی کمیٹی روم ہے, وہی کمیٹیز ہیں جو دونوں اطراف سے تھیں, اس میں نئے ممبرز آپٹ ان کرنے ہیں, ڈیلیشن کرنی ہے, ایڈیشن کرنی ہے ان ممبرز کی, یعنی فارمیٹ وہی ہوگا جو اسپیکر صاحب کے چیمبر والا تھا, وہیں سے جڑے گا. میں سمجھتا ہوں سب سے موسٹ اپروپریٹ فورم ہی وہی ہے اور وہی فارمیٹ ہے, اور اسی فارمیٹ کو آگے بڑھانا چاہیے. اس کے علاوہ دیکھیں نا کون سی جگہ ہے, کوئی ٹمبکٹو میں جا کے مذاکرات آپ نے کرنے ہیں, کیا پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم نہیں ہے, پارلیمنٹ کے اندر ہو, اسی کمیٹی روم کے اندر ہو, وہی کس چیز کا دونوں ویٹ کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی والے رابطہ کریں, وہ آ کے ریکویسٹ کریں, انتظار کس چیز کا ہے؟
دیکھیں انتظار صرف اور صرف پی ٹی آئی ہی کا ہے. پی ٹی آئی یا جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے جن کو مینڈیٹ دیا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے اچکزئی صاحب کو, تو بالکل وہ اگر اسپیکر صاحب کو یہ آمادگی ظاہر کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر جو باقی اس کے ساتھ اینسیلری چیزیں ہیں, ٹائم کیا ہوگا, کدھر ہوگا, کون سے کمیٹی روم میں ہوگا, کون سی تاریخ کو ہوگا, یہ تمام چیزیں پھر سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں. کیونکہ حکومت کی طرف سے تو دیکھیں نا کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے, کوئی ڈیلے نہیں ہے. ڈیلے ہے تو صرف اور صرف پی ٹی آئی کی یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو ٹیم ہے اس کے اندر ڈیلے ہے. ان کی اپنی ہی کلیئرٹی نہیں ہے مذاکرات کے حوالے سے, یا وہ یہی کلیئر نہیں کر سکتے کہ اگر وہ مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھاتے ہیں تو کیا عمران خان صاحب جو ہے وہ جو فیصلہ ہوگا اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ ایک فارمیٹ آپ نے بتایا. اب کل ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے 3 بڑوں کو حکومت کی طرف سے مذاکرات کے میز پر بیٹھنے کی تجویز دی ہے. وہ فارمیٹ صحیح ہے, وہ مطلب یہ والا آپ کو صحیح لگتا ہے, یا جو آپ تجویز کر رہے ہیں وہ آپ کو قبول ہے؟ میرے خیال سے جو میری تجویز, کیا میں نے تو بتا دیا کہ جو مذاکرات سٹال جہاں پہ ہوئے تھے, جہاں سے ہوئے تھے وہیں سے ہوں, اور اس کے اندر جو ٹی او آرز میں اضافہ ہے یا اس کے اندر جو ایجنڈا پوائنٹ نمبر 1 ہے, میرے خیال سے اس کو اگر دوبارہ سے ریفریش کیا جائے تو بہتر ہوگا کہ اس میں الیکٹورل ریفارمز ایجنڈا پوائنٹ نمبر 1 رکھے جائیں, کیونکہ وہ کامن گراؤنڈ ہے وہیں پہ. کیونکہ ہمیں تو 18 کے ساتھ مسئلہ, ان کو اگر 24 کے ساتھ مسئلہ, تو پھر بہتر ہے کہ الیکٹورل ریفارمز پہ پہلے بات چیت شروع ہو, وہیں سے آگے بات بڑھے. اور جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی آپ نے بات کی, ان کی کوشش کاوش تو اچھی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مینڈیٹ, کیونکہ ابھی فی الوقت بقول اچکزئی صاحب کی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے کی بات اگر کریں تو وہ ان کے پاس ہے, اچکزئی صاحب کے پاس, تو پھر معاملہ تو ان کو آگے بڑھانا پڑے گا. اور بات چیت کا جو سلسلہ ہے حکومت کی سنجیدگی تو بالکل آپ کے سامنے ہے, ان کی انٹینشن آپ کے سامنے ہے, لیکن دوسری طرف سے بھی یہ انٹینشن اور یہ سنجیدگی ہونی چاہیے, کیونکہ تالی تو 2 ہاتھ سے بچتی ہے. صحیح. عقیل, آپ نے مینڈیٹ کی بات کی. اب 12 جنوری کو اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے نیشنل اسمبلی میں, تو مینڈیٹ کو ذرا کلیئر کر دیتے ہیں کہ اگر محمود خان اچکزئی صاحب کا جو ایک نوٹیفیکیشن ہے اگر وہ حکومت کر دے تو پی ٹی آئی والوں کے لیے بھی پوزیشن کلیئر ہو جائے گی, آپ لوگوں کے لیے بھی پوزیشن کلیئر ہو جائے گی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب سے جب عامر ڈوگر صاحب کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے دوبارہ اس چیز کو ریٹریٹ کیا. میں بالکل یہ آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اسپیکر صاحب جن ممبران کے 74 یا 75 ممبران ہیں جن کے دستخط موجود ہیں, وہ تو تمام تر ایک ویریفیکیشن پروسیس ہے, وہ ہونا ضروری ہے. کیونکہ 12 کو جب اجلاس شروع ہوگا تو واضح طور پہ یہ چیز کلیئرٹی کے ساتھ نظر آنی چاہیے. کیونکہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پہلی 2-3 روز میں جو پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ اس چیز کا ہم سے آف دا ریکارڈ بات چیت کرتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں کہ یار ہم سیاسی ورکر ہیں اور اتنے عرصے سے اس پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں, ہمارا بھی حق بنتا ہے. اور ایسے شخص کو نامزد کر دینا کہ جو ان کی اپنی سیاسی جماعت سے نہ ہو دونوں ایوانوں میں, تو یہ بالکل ایک سوال ان کے ذہنوں میں ہے. اب اسپیکر صاحب اپنے آپ کو سیٹسفائی کریں گے سگنیچرز کی ویریفیکیشنز کے حوالے سے, یعنی کہ نہ ہی سمجھی جائے اچکزئی صاحب کے نام پر. آپ کی بات کا مطلب تو یہی ہے. میں کلیئرٹی کے دیکھیں, میں آئی کین نائدر کنفرم اور ڈینائی کہ اچکزئی صاحب ہی ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا کوئی اور ہوگا, کیونکہ یہ چیز کلیئر ہونا ضروری ہے کلیئرٹی کے ساتھ. کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ ایسی انفارمیشن اسپیکر صاحب کے پاس ہو کہ کچھ ممبران جو ہیں جو پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہو وہ شاید نہیں سگنیچرز کرنا چاہتے تھے, یا ان سے انڈر ڈیوریس یا زبردستی جو ہیں وہ سگنیچرز کروا لیے گئے. اس چیز کا کلیئر ہونا ضروری ہے. تو اس اجلاس میں امید کرتا ہوں کہ جو قائد حزب اختلاف کا نوٹیفیکیشن ہے وہ ہو جانا چاہیے. وہ کس کا ہوگا از یٹ ٹو بی سین. اگر یہ ممبران جنہوں نے سگنیچرز دیے ہیں یہ ویریفائی کرتے ہیں تو پھر رولز آف پروسیجر اور رولز آف بزنس اور پروسیجر کے مطابق اچکزئی صاحب کا ہی ہوگا. لیکن اگر کچھ لوگ ڈینائی کرتے ہیں اپنے سگنیچرز کو تو پھر یہ ظاہری بات ہے کہ آپ کو بڑا ایک میٹیکولسلی اس چیز کو دیکھنا ہے اور اس کو اسی حوالے سے ہی آگے پروسیڈ کرنا ہے. صحیح. بیرسٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ مذاکرات کے دوران آپ 27ویں آئینی ترمیم پر نظر ثانی کے لیے آمادہ ہیں, کیونکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل رپورٹ بھی یہی مطالبہ کر رہی ہے اور ان کو بھی عدلیہ کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے عدلیہ کی آزادی پر قدغن ہے. بہت سے ایشوز اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں.
دیکھیں، ایک تو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے وہ کوئی جو بھی ان کی سورسز ہیں، انہوں نے جس بھی حوالے سے جو بھی انٹرویوز لیے، جو بھی کامنٹس انہوں نے دیکھے، اسی حوالے سے وہ رپورٹ مرتب کی گئی. کوئی فیکچوئل آن گراؤنڈ جو ہے وہ انہوں نے کوئی چیک تو نہیں کیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہر ایک ملک کا ایک ساورن ایشو ہوتا ہے کہ وہ اپنی نظام میں اصلاحات اگر لے کے آتے ہیں، چاہے وہ عدالتی اصلاحات ہوں، چاہے ادر لیگل ریفارمز ہوں، تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ساورن یا سوورینٹی کے معاملات کے ساتھ جڑا ہے. اور دیگر ملکوں میں بھی آپ دیکھیں تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، وہاں پہ ایسی بات نہیں کی جاتی. لیکن پاکستان کے اوپر جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے، شاید 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ رول آف لا، جوڈیشل انڈیپینڈنس، اس کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوئی ہے. بالکل بھی نہیں. جو فیئر ٹرائل کے تقاضے ہیں، کیا ہم نے آرٹیکل 10 اور آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کو کیا اس کو تبدیل کیا؟ بالکل بھی نہیں کیا. تو اس میں اگر ایک قیام جو عدالت کا آیا ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا، جس میں نظام میں بہتری آ رہی ہے، لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی تنقید جو ہے وہ آنی چاہیے. اس میں پھر آپ کو ایک پولیٹیکل جو ایک وف آتی ہے چیزوں کی، تو وہ پھر ظاہری بات ہے کہ آپ اس کو اس حوالے سے ہی دیکھیں گے. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، بیرسٹر عقیل ملک نے ایک بڑا کلیئر روڈ میپ دیا ہے کے پی گورنمنٹ کو سیکیورٹی معاملات کو حل کرنے کے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا آگے ہوگا. اور اب پروگرام میں بات ہوگی پاکستانی طلبہ میں خودکشی کرنے کے بڑھتے رجحان کی اور اس حوالے سے درکار اقدامات کی. چند روز قبل لاہور کی ایک نجی یونیورسٹی کی چوتھی منزل سے ایک طالبہ کے چھلانگ لگانے اور خودکشی کرنے کی کوشش کا افسوسناک واقعہ پیش آیا. گزشتہ ماہ بھی اسی یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے کیمپس کی چوتھی منزل سے چھلانگ لگا کر اپنی زندگی ختم کر لی تھی. نوجوانوں میں پایا جانے والا یہ ٹرینڈ کیا بتا اور اس کی نفسیاتی وجوہات کیا ہیں؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر نفسیات ڈاکٹر یاسر. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس میں خودکشی کے رجحان کے بڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ محض نفسیاتی معاملہ ہے یا کوئی سوشل پریشر ہے، سوسائٹی کا پریشر ہے؟ کون سے فیکٹرز اس میں شامل ہیں؟ اچھا سوزین، ایک تو کوئی خاص وجہ جو ہے وہ ہم ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے یا متعین نہیں کر سکتے کہ یہ خودکشی کی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن ایک اہم بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دنیا بھر میں 15 سے 29 برس کے نوجوانوں کی اموات کی دوسری سب سے بڑی وجہ خودکشی ہے. یہ والا جو فگر ہے یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. چونکہ خودکشی سے سٹگما اٹیچڈ ہے تو بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات یہ انڈر رپورٹڈ رہتی ہے. اس کا انسیڈنس، اس کے وقوع پذیر ہونے کی شرح ہم جتنا جانتے ہیں یا جان پاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے. اب اگر ہم وجوہات کی طرف آئیں تو سب سے بڑی اور اہم ترین وجہ ہماری مینٹل ہیلتھ یعنی نفسیاتی اور ذہنی صحت کے حوالے سے عدم دلچسپی اور اس سے جڑا ہوا سٹگما یعنی شرم اور عار ہے، جس کی بنا پر ہم اپنے بچوں یا اوائل جوانی یعنی لڑکپن سے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہوئے جو مسائل، نفسیاتی مسائل نمودار ہوتے ہیں اس کو یکسر نظر انداز کر دینا پیرنٹس کی طرف سے، ٹیچرز کی طرف سے ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور کئی دفعہ کال فار ہیلپ جو ان بچوں کی طرف سے، ینگسٹرز کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے وہ انہرڈ یا انہیڈڈ چلی جاتی ہے. اچھا، دوسری ہمارے سوشل پریشرز، سوشل کمپیریزنز، ہمارے ایگزام اور ایکڈیمک پریشرز جو ہیں اور اس کے انتہائی تیزی سے بڑھتے ہوئے جو معیارات ہیں، سٹینڈرڈز ہیں، بینچ مارکس ہیں، انہوں نے بھی ایک غیر معمولی ہائپر کمپیٹیٹیونیس کریٹ کی ہے جو بچوں کو ایک ایمنس پریشر کے اندر لے کے آتی ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ان کے اندر ان سٹریسرز یا ان پریشر پوائنٹ سے ہینڈل کرنے کی جو ایبیلٹی ہے اس کو نہیں اجاگر کیا جاتا یا اس پہ ان کی تربیت نہیں ہوتی. صحیح سر، اب آپ نے ہمیں آن کیمپس ایشوز تو بتا دیے کہ اسائنمنٹ ایشو بھی ہوتا ہے، ہر چیز کو مطلب اچھے نمبر بھی لانے ہیں. پیرنٹنگ کے پارٹ پہ بھی تو کہیں نہ کہیں ایشو آ رہا ہے، ذرا اس کو بھی اینالائز کرتے ہیں. جی دیکھیں، ہمارے بچے 2 اداروں کی پرورش پاتے ہوئے پروان چڑھتے ہیں. پہلا ادارہ خاندان ہے اور دوسرا ادارہ ہمارا معاشرہ ہے، اور اس معاشرے میں بھی جو بالکل فارمل انسٹیٹیوشن ہے وہ ہمارے ایکیڈیمک انسٹیٹیوشن ہے. تو سب سے پہلے جو بنیاد ہے، چاہے وہ جینیاتی بنیاد ہے یعنی جینیٹک بیسز ہیں
किसी प्रॉब्लम की या किसी नफ्सियाती या जहनी सेहत के किसी मसले की, वो भी बच्चे ने अपने पेरेंट्स से ले ली विरासत या हेरिडिटी की शक्ल में। और फिर घर का माहौल, बच्चों से जुड़ी हुई तवक्कुआत कहाँ से आती हैं? सबसे पहले तो वालिदैन की तरफ से आती हैं। अब अगर वो 80 और 90 की दहाई में एम्बेडेड हैं और बच्चा जेन जी है या जेन अल्फा है, जो मल्टी पेरेंटेड बच्चे कहता हूं मैं इनको, ये एक वालिदैन के जेर साया परवान नहीं चढ़ रहे जनरेशन एक्स या बेबी बूमर्स की तरह, बल्कि इनकी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन और इंस्पिरेशन बढ़ गई हैं। वालिदैन की तरफ, वालिदैन के एंड पर बहुत से ब्लाइंड स्पॉट्स अराइज हो रही हैं, और प्रेशर पॉइंट्स वही हैं जितना वो अपने वालिदैन से लेते आए, वही प्रेशर पॉइंट्स बच्चों की तरफ जाते हैं, और यकीनन वो उनकी जहनी और जज्बाती सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। सर, आपने जेन जी जेन अल्फा की बात की, अब वे फॉरवर्ड क्या है? क्या हमें इनके बच्चों की काउंसलिंग करनी पड़ेगी, इन्हें सेशंस देने पड़ेंगे, पेरेंट्स को, टीचर्स को रवैये बदलने पड़ेंगे? 16-18 जमातें, एजुकेशनल इन्फ्लेशन हो गई है, अब तो अंडर ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन भी मस्ट हो गई है बच्चों के लिए। 18 जमातों में मैं अगर इस वक्त एकेडमिशियंस और पॉलिसी मेकर्स ऑफ एकेडेमिया से मुखातिब हूँ, एक सब्जेक्ट बताइए 3 क्रेडिट आवर का, 2 क्रेडिट आवर का, जो सेल्फ साइकोलॉजी पे, पर्सनल वेलबींग पे, सेल्फ डेवलपमेंट पे, रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे, करियर मैनेजमेंट के ऊपर पढ़ाया जाता हो। 18 जमातों की बात कर रहा हूँ। हमने बच्चों को साइको एजुकेट नहीं किया, हमने जहनी और नफ्सियाती सेहत, जो कि दुनिया भर में WHO के मुताबिक हर 5वां फर्द कुर्राए अर्ज पर जिंदा, हर 5वां फर्द किसी न किसी जहनी या जज्बाती मसले का शिकार हो सकता है। हमने काउंसलिंग को, मेंटल हेल्थ में हेल्प सीख करने को नॉर्मलाइज ही नहीं किया। आज भी शर्म और आर जोड़ी हुई है। तो साइको एजुकेट करना जरूरी है। इदारों में करियर काउंसलर, इमोशनल और साइको सोशल सपोर्ट की काउंसलिंग के लिए सेटअप्स मौजूद होने चाहिए, और इस सेटअप्स पे जाने से जुड़ी हुई शर्म और आर को खत्म करने के लिए बहुत ढेर सारी अवेयरनेस रेज करने की इंटीग्रेटेड एफर्ट होनी चाहिए। इक्का दुक्का नहीं, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे आपने कोई बैनर लगा दिए यूनिवर्सिटी में, इनसे तो बाल भी बीका नहीं होना जिन मसाइल का हम जिक्र कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपने सुना, साहब ने वे फॉरवर्ड भी बताया, रीजंस भी बताए, और ये भी बताया कि इन चीज़ों को किस तरह से हल किया जा सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि हमारी यूथ ही हमारा फ्यूचर है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।